السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہباز احمد خان آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیکو آپا سے، فیکو آپا اور ان کے پروموٹرز سے، ان کے دلالوں سے، ان کے ڈی ایس اے سے اور ان کے کمنٹ کرنے والے ان بھائیوں سے جو غیر ضروری اپنے پہ اور اپنے گھروں پر اللہ کا عذاب لانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ فیکو آپا نے ہندوستان کے، بر صغیر کے، یورپ کے اور امریکہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ اتنے معلومات رکھنے کے باوجود چند ٹکڑوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی خاطر وہ لوگ سوشل میڈیا پہ، ہیرا گروپس میں کمنٹس، طرح طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو حق اور باطل کی سمجھ عطا کرے رب العزت، کیونکہ ان لوگوں کو آخر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک بوڑھی 70 سال کی عورت اپنے پیسوں کے لیے رو رہی ہے، ایک بیوہ عورت اپنے کھانے خوراک کے لیے رو رہی ہے، ایک معصوم ماں اپنے بیٹوں کی خوراک کے لیے رو رہی ہے، ایک ماں اپنے بچوں کی فیس دینے کے لیے رو رہی ہے، کوئی اپنی زندگی کی پوری کمائی اس میں ڈال چکے ہیں اور ان کو پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مارچ کے مہینے کے بعد سے ہیرا گروپ آف کمپنیز نے انویسٹروں کو پیسہ دینا بند کر دیا۔ جب ہم نے اس کی مہم کا آغاز کیا تو جب لوگ ہیرا گروپ کے بنجارہ ہل، بھیونڈی، میرا روڈ کے آفیسز میں جب جاتے، دوسرے اسٹیٹس کے بھی، تو وہاں پر باؤنسروں سے انہیں ڈرایا جاتا، انہیں کہا جاتا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم پیسہ اب نہیں دے سکتے، دسمبر میں ہی دیں گے۔ پہلے تو کہا گیا سپٹمبر میں دے دیں گے، پھر کہا گیا اکتوبر میں دے دیں گے۔ ایک جوا کھیلا گیا کہ پورے تلنگانہ میں اگر 10,000 انویسٹرز ہیں تو 10 لوگوں کے اکاؤنٹ میں جو ہے پروفٹ دے کر ان اکاؤنٹوں کو سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا۔ ممبئی میں اگر 50,000 انویسٹر ہیں تو 500 لوگوں کے اکاؤنٹ میں 5,000 10,000 ایسا ڈال کر اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جھوٹے اکاؤنٹس کے جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں بنا کر ایسا وائرل کیا گیا کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ فیکو آپا پیسے دے رہی ہے، اور جو لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ کوئی سیاسی وہ رکھتے ہیں یا ان سے جلن اور حسد رکھتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ، چاہے وہ ممبئی میں ہو، چاہے وہ سرونٹ آف اللہ کی ٹیم ہو، چاہے جو بھی ہو، یہ لوگ سب اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو کے واسطے، ان معصوم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خاطر یہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر آئے۔ کئیوں کو 100 کروڑ کی، کئیوں کو 10 کروڑ کی نوٹسیں دی گئی، کئیوں کو خرید بھی لیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ چینل بیچ میں آئے، کچھ لوگ بیچ میں آ کر جو ہے پونزی اسکیم کے بارے میں ہمارے ساتھ ہو گئے، ساتھ ہو کر مہم چلائی تو ان کو اچانک خرید لیا گیا اور وہ لوگ خاموش بیٹھ گئے۔ چند چینل جو ہے پہلے ہیرا گروپ کمپنیز کی پونزی اسکیم اور جو ہے مظلومین کے ویڈیوز کو جو ڈالتے تھے، آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ بمبئی کے چینل نے جو ہے آپا کی تائید میں اس طرح نامپلی کورٹ سے جو ہے بیان بازی کی جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ آپا کے ٹکٹ پر وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد کل کا ایک عجیب بیان کہ آپا نے جی ایس ٹی کا ذکر کیا ہے، آپا نے جی ایس ٹی کا ذکر کیا ہے، جبکہ حیدرآباد کے کورٹ میں تو ایسا نہیں کیا۔ چلیے ریکارڈ میں دیکھتے ہیں کہ بمبئی کے کورٹ میں آپا نے جی ایس ٹی کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اور ایچ نیوز کے ذریعے آپ واہیات قسم کے جو ہے اسٹوریز بناتے رہے، لوگوں کو غلط باور کراتے رہے اور اپنے آپ کو سچ ثابت کرتے رہے۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق نوٹوریس کرمنل کو انہوں نے اریسٹ کیا اور اس کے بعد حیدرآباد کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا۔ اب سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کا جو ایچ چینل، ایچ نیوز، ہیرا نیوز، جو طرح طرح کی زبانوں میں چلتا تھا، اس کا کنگ پن کا پولیس کو پتہ چل گیا ہے، اور پولیس نے بیجو تھامس، جو نوہیرا شیخ مولی، جو نوہیرا شیخ کی پی اے تھی، اس کو کوچن میں گرفتار کر
حیدرآباد میں لا کر اس کو MSJ کورٹ میں آج اس کو پیش کر دیا گیا۔ یہ بیجو تھامس وہی عورت ہے جس کی آپ نے وائس ریکارڈنگ دیکھی ہوگی، ویسٹ بنگال کی میری ایک بہن کے ساتھ ان کی وائس ریکارڈنگ تھی، اور کئیوں کے ساتھ، جیسا پونا کے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے 16 لاکھ کے پیسے دیتے وقت کی وائس ریکارڈنگ تھی، اور انہی محترمہ کی وائس ریکارڈنگ تھی، میں شہباز کا بیٹا بات کر رہا ہوں اور آپ کے 20 کروڑ روپے لا کر دے دو۔ اور بمبئی میں سانپاڑا پولیس اسٹیشن میں انہوں نے کمپلینٹ درج کیا تھا جس کے تحت میرے اوپر ایک FIR ہوا تھا کہ 20 کروڑ کے میں نے یا کسی نمبر سے انہوں نے کال کر وہ ریکارڈنگ پیش کی تھی اور مجھ پر FIR کرایا گیا، مجھے حیدرآباد پولیس بھیجایا گیا، مجھے ستایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کیس کو غلط ثابت کر دیا۔ آج یہ محترمہ جو سوان ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ کی اپنے آپ کو مالکہ یہ ثابت کرتی تھی، انہوں نے ہی یہ چیزوں کو مینوپولیٹ کر اس کی ریکارڈنگ کروا کر اس کو مس یوز کر کے ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو ایسا بنایا کہ پولیس بھی حیران و پریشان تھی، لیکن پولیس نے اس کا بروقت پتہ چلایا۔ میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس حیدرآباد اویناش مہنتی جی اور ACP رام کمار صاحب قابل مبارکباد ہے جنہوں نے اس چیز کا پتہ چلایا اور اس اسکیم کی سب سے بڑی کنگ پن مولی تھامس کو گرفتار کر آج حیدرآباد میں میٹروپولیٹن حیدرآباد کے MSJ کورٹ میں ان کو پیش کر دیا گیا۔ انہوں نے بہت ستایا مسلمانوں کو۔ اس عورت کے بارے میں وہ کیا نام اس کا شہناز نے کہا تھا کہ یہ کرسچن ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو ایمان والوں سے یہ زیادہ بہتر ہے، اس کا قیامت میں عذاب آنے سے، خبر میں جانے سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی پولیس کی کٹہرے میں، پولیس کی جیل میں اور جو کسٹڈی میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈال کر یہ ثابت کر دیا میرا رب العزت کہ حق حق ہوتا ہے، ناحق ناحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اور ایک بات بتانا چاہتا چلوں کہ جس وقت بنجارہ ہل میں FIR ہوا، FIR ہونے کے بعد تقریباً حیدرآباد میں 500 کروڑ کی پراپرٹیز کو بیچا گیا۔ آخر یہ 500 کروڑ روپے کہاں گئے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپا باہر آ جائے گی، آپا کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، آپا کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، آپا فلانا کر رہی ہیں، یقیناً ایک عورت کے ساتھ ہر مسلمان کو، کیونکہ ہمارا دل موم کی طرح ہوتا ہے، مسلمانوں کا دل ہمدرد ہوتے ہیں ہم، لیکن کیا اس عورت کے لیے ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے جو تقریباً 3 لاکھ انویسٹروں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو ان لوگوں کے آنسو نہیں نظر آئے جو کئی ویڈیوز میں اپنے آل اولاد کے پیسے کے لیے پریشان، اپنے گھروں کے لیے پریشان، اپنے بچوں کی فیسوں کے لیے پریشان؟ ان کے آنسو آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہے ہیں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک عورت جو 3 لاکھ مسلمانوں کے انویسٹمنٹ لے کے بیٹھی ہے، آپ اس کے بارے میں آپ کی سوچ یہ ہے، یقیناً ہمدردی کیجئے، لیکن پیسے دے دینے کے بعد یقیناً ہمدردی کیجئے کہ آپ سے اگر کوئی یہ کر رہا ہے کہ بھائی آپا اچھی ہے، آپا پیسے دے دے گی، چلیے بھائی آپ آگے آئیے۔ یہ جو کمنٹ کر رہے ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، گروپس میں کہ بھائی آپا اچھی ہیں، آپا آ جائے گی اور آپا آپ کو پیسہ دے دے گی، ان سے کہیے چلیے آپ کو آپا پہ یقین ہے، ہمیں تو یقین نہیں تھا، ہم اب یقین کر لیتے ہیں، آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کا ایک چیک ہم کو دسمبر کا نہیں، مارچ کا نہیں، 2020 کا دے دیجئے، 2020 کا چیک دے دیجئے اور آپ کمپلینٹ مت کریے۔ آپ کو یقیناً میں کہوں گا اگر آپ کو کوئی چیک مل جاتا ہے اور ایک بانڈ پیپر پر لکھ دیتے ہیں کہ میں آپ کے اماؤنٹ کے عوض میں آپ کو یہ چیک ایشو کر رہا ہوں، اگر یہ آپا نہیں دے گی تو یہ چیک آپ کیش کروا لیں، اگر یہ کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی بات کو یقیناً مان کر آپ کمپلینٹ نہ کریں۔ لیکن حیدرآباد کا واقعے کو بامبے میں ریپیٹ ہونے نہ دیں، مہاراشٹرا میں اس کو ریپیٹ ہونا نہ دیں۔ اس میں شاید ہیرا وکٹم ایسوسیشن کی بھی تھوڑی غلطی تھی اور حیدرآباد کی پولیس کا یہ یقین تھا کہ ایک معمولی چیٹنگ کے مقدمے میں بیل نہیں ہوتی تو اتنے بڑے مقدمے میں بیل کیسے ہوگی، اسی لیے اوور کانفیڈنس میں جا کر ان لوگوں نے صرف 10 لوگوں کے اسٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کیا اور سبمٹ کیا۔ اور پولیس کا یہ کہنا بھی واجبی ہے کہ جیسے ہی FIR ہوا بنجارہ ہل میں اور CCS کو یہ شفٹ ہوتے ہی پولیس کے ساتھ ہم بھی تھے، ان کے پراپرٹیز کی نشاندہی میں زیادہ وقت لگ گیا۔ اس کے بعد آنن فانن میں جب پتہ چلا کہ دہلی پہنچ چکی ہے اور وہاں سے فرار ہو سکتی ہے تو فوری پولیس دہلی میں نظام الدین کے قریب ایک مکان میں ان کو گرفتار کر لیا، یا وہاں سے روپوش ہونے کی چکر میں تھی۔ تو پولیس کے پاس اس کو جب حیدرآباد لائے وقت ہی نہیں تھا کہ انویسٹرز کے ساتھ 500-600 انویسٹرز ان کے ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ لے سکتی تھی۔
تو پولیس نے 3.5 کروڑ کے اسٹیٹمنٹس کورٹ میں سبمٹ کیے اور ان کے وکیل نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کس طرح آپا شاپنگ کی شوقین ہیں، کبھی 20,000 ریال کا برقع پہنتی ہیں، تو کبھی سانپاڑا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرانے کے لیے کچھ کرتی ہیں، تو کبھی حیدرآباد کے کورٹوں میں جو ہے ہم پر جھوٹے مقدمات ڈال کر ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ سوچئے جھوٹے مقدمات ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو خرچہ کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ کیا زیادہ ہی کرنا پڑا ہوگا۔ تو اس طرح کے خرچے آپ کرتی رہی، لیکن معصوم انویسٹرز کا پیسہ آپ نے نہیں لوٹایا۔ مارچ سے لے کے اکتوبر تک آپ ہندوستان میں تھی، باہر تھی، جہاں بھی تھی باہر تھی، کھلی ہوا میں تھی، تو آپ نے جب مسلمانوں کا انویسٹرز کا پیسہ نہیں دیا، تو پھر آج باہر آنے کے بعد آپ پیسہ دینے کی کیا گارنٹی ہے؟ ان کے ڈی ایس اے، وہ سلیم جو بھی ہیں، ان کے بھائی، یہ لوگوں کو چاہیے کہ آگے آ کے اپنا چیک دے دیں، خالی بیٹھ کر دردانہ آواز میں جو ہے لوگوں کو مخاطب کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلے ہی آپ لوگوں نے بہت ہمارے جذبات سے کھیلا۔ عورتوں کو تو آج ڈر ہو گیا۔ میرے بمبئی میں میری ایک بہن سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو محلے میں اگر کوئی اجتماع ہو، چاہے کوئی بھی جماعت کا ہو، ہمیں جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ یعنی کہ دینی اجتماعوں میں جانے سے ہندوستان کی مسلمان عورتیں ڈر رہی ہیں، کیونکہ پھر پتہ نہیں وہاں پر کون سا پروموشن ہو جائے گا اور ہمیں پھر لالچ دے کر حلال منافع کے نام پہ ہمارے پیسے ہم سے دبوچ لیے جائیں گے۔ اس طرح اسلام کو آپ لوگوں نے بدنام کیا اور دین کی آپ نے مذاق اڑایا۔ لوگوں کو تو پہلے اجتماع میں بلایا گیا، کہا کہ یہاں پر دین کی بات ہوگی، دین کی بات ہوتے ہوتے وہاں پر یہ بتایا گیا کہ دین میں جو ہے عورتوں کو آگے آنا چاہیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کاروبار کرتی تھی، آپ بھی آگے آئیے، میں آپ کو کاروبار بتاؤں گی۔ کاروبار آپ نے کیا بتایا؟ عورتوں کو آپ نے کیا اپلفٹمنٹ کیا؟ آپ نے صرف عورتوں کے زیور کے پیسے لے لیے، آپ عورتوں کے گھر میں رکھے ہوئے ڈپازٹس کو لے لیے، عورتوں نے جو فکس ڈپازٹ بینک میں کیا تھا آپ وہ لے لیے، یہ بول کر کہ انٹرسٹ فری اور جو ہے بلا سودی کاروبار کے نام پہ آپ ان عورتوں سے ان کی جو ہے خون پسینے، ان کی بچائی ہوئی پوری رقم، ان کے بچوں کی شادیوں کی، ان کے بچوں کے فیسوں کی رقم آپ نے دبوچ لی۔ انٹرسٹ فری رول آپ کہتی رہی، انٹرسٹ فری ورلڈ۔ پھر آپ نے انڈین اوورسیز بینک سے ایک مقدمہ لڑا، جو آپ کی پہلی دکان 10-4-3 عافیہ پلازا F1 F2 F3 میں، وہاں پر 4 کروڑ کے لون میں آپ نے ان سے مقدمہ لڑا۔ پھر آپ انٹرسٹ فری ورلڈ کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی ان پر کیسا بھروسہ کیا جائے؟ انٹرسٹ فری ورلڈ بولے 4 کروڑ کا مقدمہ آپ پہ درج ہے، آپ بولے آپ کی ٹیکسٹائل فیکٹری ہے، بولے آپ ٹیکسٹائل فیکٹری آپ کی کہیں نہیں ہے۔ آپ جو لوگ بول رہے ہیں کہ آپا آئے گی، جھوٹ نہیں بول رہی ہے، تو آپ ان سے پوچھیں بھائی ٹیکسٹائل فیکٹری، آپ کے ویب سائٹ پہ اتنی بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری کو بتائے، تاگا گھوم رہا ہے، کپڑا بن رہا ہے، لوگ سوٹ پہن رہے ہیں، کہاں ہے یہ ٹیکسٹائل فیکٹری؟ ان کی تائید کرنے والوں سے پوچھئے یہ ٹیکسٹائل فیکٹری کہاں پر ہے۔ ان سے پوچھئے ماساب ٹینکیسو جو سب سے پہلی آپ کی گولڈ کی دکان تھی، اس کو انڈین اوورسیز بینک نے کیوں آکشن کیا؟ ان سے پوچھئے کہ آپ کی فائنینشیل رپورٹ کیا ہے، آپ کے پاس انویسٹرز کی لسٹ کہاں پر ہے، آپ کے پاس کتنا پیسہ آیا اور کتنا پیسہ آپ لوگوں کو دیے۔ دبئی میں آپ کے 100 کلب میں یہ جو ہے ونیت ڈانڈا کی بیوی جو انٹرٹینمنٹ چینل چلاتی ہے، وہ چینل کا اس میں کیا رول ہے؟ یہ فلم ایکٹرز آپ کے ساتھ جو آئے، یہ کیسے آپ سے جڑے؟ یہ کیا تعلق تھا یہ عورتوں کا، یہ شو پٹ اپ کا؟ آخر یہ کیا تعلق تھا جو شو پٹ اپ کیا گیا؟ یہ انٹرٹینمنٹ چینل نے کیا رول ادا کیا؟ اس سب کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی تحقیقات کریں گے تو انشاءاللہ ہر چیز سامنے آئے گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپا چھوٹ گئی ہے، حیدرآباد میں بھی جب جیل میں ڈالا گیا تو یہ بولا گیا آپا کی بیل ہو گئی، کچھ نہیں ہوا۔ تلنگانہ کہ حیدرآباد کے کورٹ نے آپ سے یہ کہا، کیونکہ 3.5 کروڑ کے ڈپازٹس کے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہیں، تو ان کے وکیل نے کہا کہ 5 کروڑ ہم ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔ تو کورٹ نے کہا یقیناً کر دے۔ جب ہمارے وکیل نے، توصیف بادشاہ نے جب یہ کہا، جو ہیرا وکٹم ایسوسیشن کی طرف سے اس کی کیس میں امپلیٹ ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اور کمپلینٹس ہیں جو تقریباً 20 کروڑ روپے کے ہیں، اور اس کو ہم نے آلریڈی پولیس کمشنر اور بنجارہ ہل میں دیا ہے، لیکن اسٹیٹمنٹس ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ تو جج نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو ان کے وکیل نے کہا کہ وہ 20 کروڑ روپے بھی ہم 1 مہینے کے اندر جو ہے ہم 20 کروڑ بھی جمع کر دیں گے۔ اب لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے یہ پیسہ کورٹ میں جمع کیا گیا، یہ پیسہ انویسٹرز کو نہیں ملے گا، اس کو 10 سال لگیں گے۔ کیوں لگیں گے 10 سال؟ دیکھیے میں کمپلیننٹ ہوں، میں نے کمپلین کیا ہے کہ فلانا شخص میرے 10 روپے باقی ہیں، اور کورٹ نے یہ کہا کہ 10 روپے کورٹ میں لا کے جمع کر دے، اور دونوں میں مقدمہ 10 سال اب کیوں چلے گا؟
کیا یہ انکار کر سکتے کہ انویسٹمنٹ یہ نہیں لیے ہیں؟ ہاں، یہ بول سکتے کہ ہم نے ان کو اتنا منافع دیا ہے، اس پہ فیصلے میں بحث چل سکتی، اور 6 مہینے سال کے اندر یہ انویسٹر جو کمپلیننٹس ہیں ان کو انشاءاللہ ان کا پیسہ مل جائے گا، کیونکہ ان کی طرف سے بھی وکیل رہے گا، پبلک پروسیکیوٹر تو گورنمنٹ کی طرف سے فری رہتا ہے، لیکن ہیرا وکٹم ایسوسیشن اپنی طرف سے بھی ایک وکیل کو رکھ کر ان کا پیسہ دلانے میں ان کی ضرور مدد کر رہی ہے، اور ہمارے وکیل اس بات پر غور کر رہی ہے لیگل ٹیم کہ کس طرح پیسہ نکالا جائے، اور 6 مہینے یا سال میں یہ پیسہ نکل جائے گا۔ لیکن بمبئی میں جو ہے افسوس کی بات ہے، اب تک کمپلیننٹ جو ہے یہ پریشانی میں ہے کہ پولیس ہمارا کمپلینٹ نہیں لے رہی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے چند کمپلیننٹ سے مجھے پولیس اسٹیشنوں سے فون کیا اور کہا کہ پولیس ہمارا کمپلینٹ نہیں لے رہی ہے، تو آپ لوگوں کو میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، آپ پولیس اسٹیشن میں جب جائیں گے تو پولیس سے کہیے کہ آپا جو ہے آپ کی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور اکنامک آفینس ونگ یہ کیس کو دیکھ رہی ہے، تو پولیس سے پوچھئے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا اکنامک آفینس ونگ کا دفتر کہاں ہے۔ آپ اکنامک آفینس ونگ کے دفتر میں EOW کے دفتر میں جائیں گے تو آپ کا فوری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کچھ پتے آپ کو بتا رہا ہوں۔ نوی ممبئی میں کمشنریٹ سیکٹر 10 اپوزٹ ریزرو بینک آف انڈیا CBD بیلاپور ممبئی مہاراشٹرا 400614۔ نوی ممبئی کمشنریٹ سیکشن 10 اپوزٹ RBI CBD بیلاپور۔ تھانے EOW آفس نیئر کلاوا بلڈنگ تھانے مہاراشٹرا 400601۔ فون نمبر وہاں کا 0222544 اور ممبئی میں پولیس کمشنر آفس EOW DN روڈ فورٹ ممبئی۔ تو آپ گوگل پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ EOW اکنامک آفینس ونگ کا آپ کے ڈسٹرکٹ کا ہیڈ آفس کہاں ہے۔ EOW آفس تھانے، EOW آفس ممبئی، EOW آفس پلگھر، EOW آفس کیا ہے تھانے، جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ ماریں اور وہاں کے آفس پہ فوری جائیں۔ آپ کا کمپلینٹ 2 روپے خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کس کو خرچہ کرنا ہے 10-20 ہزار جو شان الہی اور کھتری جو بھی ایڈوکیٹس ہیں جو آفیشیل خرچہ لے رہے ہیں، اگر آپ کے پیسے ہیں تو ان کے پاس جا کے کام کروائیں۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے، آپ نہیں خرچہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سیدھا آپ کے EOW آفس اکنامک آفینس ونگ آفس پر پہنچے آپ کے ایریے میں، آپ گوگل پر سرچ کریے یا اپنے لوکل پولیس اسٹیشن میں جا کے پوچھئے کہ EOW کا آفس کہاں پر ہے، وہاں پر جا کے اپنے کمپلینٹوں کو فوری درج کریں تاکہ ان کی یہاں پر بیل ہونے سے پہلے آپ کے پیسے کی ضمانت ہو جائے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے، آپا پریشان ہوگی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ کی ایکٹنگوں سے ان معصوم لوگوں کی تباہی، ان کے آنسو مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جو لوگ فون کر کر گڑ گڑا کے تڑپ رہے ہیں، ان لوگوں کا درد کون دیکھے گا پھر؟ آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، آپ ترکاری کی منڈی سے آپ بلینئر کی طرف چلی گئی، لیکن جو لوگ اب خود پیسے والے تھے وہ لوگ آج غریب ہو کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ان کا پیسہ دینے سے گریز کر رہی ہیں۔ اگر آپ ایماندار تھیں تو آپ ٹیکسٹائل کی فیکٹری کو جھوٹے طور پر کیوں پیش کیا؟ آپ نے گھانا سے سونا لانے کا جھوٹا دعویٰ کیوں کیا؟ جبکہ آپ کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق جو رجسٹرار آف کمپنیز حیدرآباد LB نگر میں آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ مجھے لا کر پرانا سونا دیتے تھے، میں سونا نیا سونا بناتی تھی، میں گھانا وانا سے کچھ نہیں لائی۔ تو پھر کیا تھا یہ کون سا دھوکہ دیا گیا مسلمانوں کو ہندوستان کے بر صغیر کے ان لوگوں کو جن کی پوری زندگی کی کمائی وہ لوگ آپ کے پاس لا کر دے دیے؟ اسی لیے میں مہاراشٹرا کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہاں کے قائدین ہیں اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، آگے آئیں اور مسلمانوں کو جو ہے ترغیب دیں، مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں اور انویسٹرز کی مدد کرنے کے لیے ان کے کمپلینٹس کو فوری طور پر درج کروائیں، کیونکہ مہاراشٹرا کی پولیس نے پولیس کسٹڈی وہاں کے کورٹ نے 3 نومبر تک دی ہے۔ 3 نومبر کے بعد وہ لوگ بیل پٹیشن کے لیے ڈالیں گے یا منڈے کے دن وہ لوگ شاید بیل پٹیشن کے لیے ڈال رہے ہیں، تو اس سے پہلے اگر آپ کا کمپلینٹ اور آپ کا بیان قلمبند ہو جائے گا تو آپ کے پیسے کی ضمانت ہو جائے گی اور پیسہ آپ کا کورٹ میں جمع ہو جائے گا۔ جو کیس اور جو کمپلینٹ کا پیسہ کورٹ میں جمع ہوگا ان کو 100% پیسہ ملنے والا ہے، 6 مہینے ہوں گے، سال ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کمپلینٹ نہیں کر کر اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں تو سوچئے کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟
اللہ پہ بھروسہ رکھیں. تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ کھانا ہاتھ سے کھانا پڑے گا آپ کو، اسی لیے آپ کے پاؤں کو باہر نکالنا پڑے گا. اپنے ایریا کے کارپوریٹر، اپنے ایریا کے ایم ایل اے، اپنے ایریا کے سیاسی قائدین یا اپنے ایریا کے جرنلسٹ کو آپ کو پکڑنا ہوگا، یا ڈائریکٹ اکنامک آفینس ویک کے آپ کے آفس کو جانا ہوگا. جا کر اپنے کمپلینٹ کو درج کروائیں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا. لیکن ان پر بھروسہ کر کے جھوٹے لوگوں پر بھروسہ، اب کیا جھوٹے لوگوں پر بھروسہ کریں گے؟ ان کی ٹیکسٹائل فیکٹری نہیں ہے، انہوں نے گھانا سے سونا نہیں لایا، جی ایس ٹی کا جھوٹا پرابلم بتایا جا رہا ہے. کچھ چینلوں کو خرید کر، کچھ لوگوں کو وار روم بنا کر 20 لوگوں کو بٹھا کے جو ہے وائس ریکارڈنگ بنائی جا رہی ہے. انشاءاللہ آج یہ پکڑے گئی ہے. 2 دن سے ان کے کام تھا وار روم کو یہی دیکھ رہی تھی. اب باری سب کی آتی جا رہی ہے. اب ان لوگوں کی بھی باری آگے انشاءاللہ کمنٹ کرنے والوں کی، ان کے پروموٹرز کی، ان کے ڈی ایم ایز کی، جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، ان لوگوں کو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی بنیاد پر ان کے خلاف بھی مقدمے درج ہو رہے ہیں. اور ان کو بھی انشاءاللہ جس طرح مولوی تھامس کو گرفتار کیا گیا، ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ بہت جلد گرفتار کیا جائے گا اور وہ بھی کٹہرے میں ہوں گے. تو اسی لیے مہاراشٹر کے انویسٹرز فوری آگے آئیں اور اپنے پیسوں کا دفاع کریں. اس کے بعد یہاں سے شاید آپا، کیونکہ کیرلا کی پولیس، کرناٹک کی پولیس اور آندھرا پردیش کی پولیس منڈے کے دن بامبے میں ان کے خلاف جو ہے پی ٹی وارنٹ اور جو ہے ٹرانزٹ وارنٹ کے لیے وہاں کے کورٹ میں اپلائی کرنے والی ہے. پتہ نہیں بامبے کا کورٹ کیرلا کو دیتا ہے ان کو، یا کرناٹکا کو دیتا ہے، یا آندھرا پردیش کو دیتا ہے. تو وہاں بھی آپا آنے والی ہے. آپا آنے سے پہلے وہاں پر اپنے کمپلینٹوں کو درج کریں، وہاں کے پولیس اسٹیشنوں میں جائیں، دباؤ ڈالیں، اپنے ایریا کے لیڈر سے بات کریں اور کہیں کہ حیدرآباد میں ایف آئی آر ہوا ہے، بامبے میں ایف آئی آر ہوا ہے، کیرلا میں ایف آئی آر ہوا ہے. ہاں، جا کر اپنے کمپلینٹ کو درج کرائیں تاکہ وہاں بھی بیل ملنے سے پہلے آپ کے پیسے کی ضمانت کورٹ میں دے دی جائے. اور جو لوگ 2010، 12، 13 میں پیسے لگائے ہیں، ان لوگوں کو ان سے ڈبل پیسے آ گئے، اسی لیے وہ لوگ آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب نیا انویسٹر کوئی آنے والا ہے نہیں تاکہ ان کے پیسے کنٹینیو ہو سکیں گے. لیکن ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ کو جو دیا گیا وہ منافع، انٹرسٹ دیا گیا، لیکن آپ بھی اپنے پیسوں کے لیے کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا اصل اماؤنٹ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ اگر آپ لوگ آگے آئیں گے تو. اب ان کے بعد معراج ربانی کی باری ہے، توصیف الرحمان کی باری ہے، اس کے بعد مولانا ارشد بشیر مدنی کی باری ہے، جوکر عاقل کی باری ہے، نازنین کی باری ہے، شبانہ کی باری ہے، سب کی باری ہے، سلیم کی باری ہے، اور تمام ڈی ایس ایس وہ مالیگاؤں کی. تو خاص طور پر مالیگاؤں میں اس کا نام لکھا گیا ہے کمپلینٹوں میں، میں نے دیکھا، مجھے واٹس ایپ پہ لوگ ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ اسے تو کٹہرے میں جانا ہی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اگر آگے آئیں گے اور اپنے آپ کی خود مدد کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. اور ہم ہیرا وکٹم ایسوسیشن کی طرف سے آپ لوگوں کی امداد کرنے کا ہم نے اعلان کیا ہے، اور اسی طرح ہمارے سے جو فری سروس ہوتی ہے انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. اور جتنا مجھے بدنام کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی آج میری ہر بات کو صحیح ثابت کر کے بتایا جا رہا ہے. اسی لیے دعا کریے کہ اللہ مجھے طاقت دے، اللہ مجھے صحت دے، اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں مجھے. ورنہ کچھ لوگ تو بدعاؤں کے مجھے میسیجز کر رہے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے میں انویسٹرز کے حق کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اس میں میرا ذاتی کوئی پولیٹیکل مفاد نہیں ہے. شکریہ. خدا حافظ.